اسی طرح حضرات ذوالفقار اگر آپ دیکھیں یہ ایک اور کتاب ہے مختصر خلیل فی فقہ امام دار الحجرہ الامام مالک بن انس، یہ علامہ شیخ خلیل بن اسحاق مالکی کی ہے، ان کی سن وفات 776 سن ہجری ہے۔ یہ نماز کی جو سنتیں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں وَدُعَاءٌ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ، کہتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں دعا مانگنا کیا ہے یہ سنت ہے، یعنی آخری تشہد کے اندر دعا مانگنا کیا ہے سنت ہے۔ اس کے بعد حضرات ذوالفقار یہ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ آیا درود پاک اور دعا کے درمیان میں یا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ اس میں کہتے ہیں ولا بسملۃ فیہ، یعنی درود پاک اور دعا کے درود پاک سے پہلے اور تحیات سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ بیان کر رہے ہیں۔ وجازت کا تعوذ بنفل، کہتے ہیں ہاں جو نفل نماز کے اندر جیسے تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے جائز ہے، اسی طرح نفل نماز کے اندر آپ بسم اللہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، درود پاک سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح تحیات سے پہلے بھی۔ یہ امام مالک کے نزدیک، جو مالکی حضرات ہیں ان کے نزدیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز کے اندر تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ تحیات سے پہلے اور درود پاک سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کے اندر ایسا نہیں ہے، کریہ بفرض، لیکن یہ فرض کے اندر کیا ہے مکروہ ہے۔ کا دعاء قبل قراءت، جیسے کہ قراءت یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دعا کرنا یہ مکروہ ہے۔ وبعد فاتحۃ، اور فاتحہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنا کیا مکروہ ہے۔ واثناءھا، اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں دعا مانگنا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے درمیان سے سورہ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چھوڑ کے وہاں پہ بندہ دعا مانگنا شروع کر دے تو اس کے بعد مکمل کرے سورہ فاتحہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ واثناء سورۃ ورکوع، اور سورت کے درمیان میں بھی، یعنی سورت کے درمیان میں بھی کیا کرنا دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے، اور رکوع کے درمیان میں بھی دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے۔ وقبل تشہد، اور تشہد سے پہلے بھی دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے۔ وبعد سلام امام، اور امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد بھی دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے۔ وتشہد اولا، اور پہلے تشہد میں بھی دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ جو علامہ شیخ خلیل بن اسحاق مالکی ہیں، ان کی جو کتاب ہے مختصر خلیل، یہ فقہ مالکی کی ایک مختصر جامع معنی اور مستند کتاب ہے، اسی سے فتویٰ بھی صادر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر جو ہے وہ دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اسی طرح امام ابن عبد البر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام ابن عبد البر بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر تخفیف کی جائے گی، دعا بھی نہیں مانگی جائے گی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے تشہد کے اندر درود پاک جیسے انہوں نے کہا آخری تشہد میں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلے تشہد کے اندر جتنا جلدی ہو اس کو کیا کرے ختم کرے، اور ان کی عبارت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھی پہلے تشہد کے اندر درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ ایک اور کتاب ہے ریاض الافہام فی شرح عمدۃ الاحکام، یہ امام تاج الدین فاقہانی کی ہے، یہ بھی مالکی مذہب کے بہت بڑے وہ تھے امام تھے۔ انہوں نے بھی حضرات ذوالفقار یہاں جو مسئلہ ہے کہ پہلے تشہد کے اندر دعا یا پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھنے کے بارے میں، اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ 484 نمبر صفحے ہیں۔ کل تو میں نے کہا لتعلم، اس بات کو تو جان لے، انہ یکرہ الدعاء عندنا فی الصلاۃ فی ستۃ مواضع، کہتے ہیں اس بات کو تو جان لے کہ اس بات کو تجھے جان لینا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دعا جو ہے وہ نماز کے اندر 6 مقامات پر کیا ہے مکروہ ہے دعا مانگنا۔ اب وہ 6 مقامات بیان کرنے ہیں، یعنی کہتے ہیں اب مالکیوں کے نزدیک 6 مقامات پر نماز کے اندر دعا مانگنا کیا ہے مکروہ ہے۔ بعد الاحرام، یعنی اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، اس کے بعد فوراً کہتے ہیں دعا مانگی جائے، یہ کیا کہتے ہیں مکروہ ہے مالکیوں کے نزدیک۔ وقبل قراءتی، اور سورہ فاتحہ سے پہلے دعا مانگی جائے، یہ مکروہ ہے۔ اور پھر رکوع کے اندر دعا مانگی جائے، یہ بھی کیا ہے مکروہ، یعنی فرض کے اندر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فرض کے اندر یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ وفی الجلوس قبل تشہد، تشہد سے پہلے جب بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد تشہد پڑھتا ہے، جب تحیات میں بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں تحیات سے پہلے بھی، تشہد سے پہلے بھی دعا مانگنا کیا ہے یہ مکروہ ہے۔ وفی اثناء الجلوس الاول علی المشہور،
اور پہلے جلوس میں یعنی پہلے تشہد کے اندر بھی یہ دعا مانگنا کیا ہے مشہور مذہب پر، مشہور موقف پر کیا ہے یہ مشہور مذہب پر کیا ہے یہ مکروہ ہے۔ یہ بھی کون کہتے ہیں؟ یہ علامہ فاقہانی مالکی جو ہیں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ صفحہ نمبر 513 پر یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اذا تشہد، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اذا تشہد احدکم فلیستعذ، جب تم میں سے کوئی جب تشہد پڑھ لے تو وہ فلیستعذ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ وہ یعنی وہ 5 چیزیں جو میں آپ کے سامنے اکثر بیان کر چکا ہوں، وہ 5 چیزیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، یعنی یہ 5 چیزیں جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم تشہد پڑھ لو تو تم 5 چیزوں سے کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ اب حضرات ذکر یہ آگے کہتے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ، کہتے ہیں یہ حدیث پاک عام ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ عام ہے، یعنی اس سے مراد تشہد اول بھی ہو سکتا ہے اور تشہد آخر بھی، یہ تشہد اول اور تشہد آخر دونوں کو کیا شامل ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن یفسر الحدیث الآخر فی مسلم ایدن، لیکن مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث اس حدیث کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے، اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اذا فرغ احدکم من تشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من 4، کہ جب تم آخری تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ اب یہ علامہ فاقہانی مالکی کہتے ہیں ففیہ التصریح باستحبابہ فی التشہد الاخیر، کہتے ہیں اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو دعا مانگنے کا استحباب ہے یہ آخری تشہد کے اندر ہے، یعنی آخری تشہد کے اندر کیا کیا جائے گا؟ دعا مانگا جائے گا۔ والاشارۃ الی انہ لا یستحب فی الاول، اور اس حدیث پاک میں اشارہ ہے، یعنی یہ جو بھی حدیث پاک انہوں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں تشہد اخیر کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس حدیث پاک میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پہلے تشہد کے اندر دعا مانگنا مستحب نہیں ہے۔ وہذا الحکم، یہ کیا ہے؟ اس حدیث کا حکم ہے، لأن الاول قصد فیہ تخفیف، کیونکہ جہاں تک پہلے تشہد کا تعلق ہے تو پہلا تشہد جو ہے وہ تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، پہلا تشہد وہ ہلکا ہونے کا تقاضا کرتا ہے، پہلا تشہد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، پہلا تشہد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں صرف التحیات پڑھی جائے۔ وقد تقدم انہ من المواد الستۃ التی یکرہ فیہا الدعاء عندنا، کہتے ہیں کہ تحقیق یہ پہلے 6 مقامات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں جن میں ہم نے دعا، ہمارے نزدیک دعا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو حضرات ذکر یہ مالکیوں کا جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ امام مالک اور ان کے جو شاگرد حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے تشہد کے اندر تخفیف کی جائے گی، پہلے تشہد کے اندر نہ ہی درود پاک پڑھا جائے گا نہ ہی دعا مانگی جائے گی، ہاں آخری تشہد کے اندر کیا ہے؟ درود پاک بھی پڑھا جائے گا، دعا بھی مانگی جائے گی۔ اسی طرح حضرات